آمین۔ الحمدللہ آج 14 جون 2020 میں قرآن کلاس نمبر 32 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے، اور یہ وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے، اور اس میں کئی ایک شرعی احکامات نازل ہوئے ہیں آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فتاوے ہیں جو اب شروع ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ آتا ہے کہ اے نبی تم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم انہیں یہ بات ارشاد فرماؤ۔ تو یہ آیت نمبر 219 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اب یہ یاد رکھیے گا یہ ابتدائی خاکہ ہے، اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، تو ایٹ لیسٹ 3 سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر۔ تو یہ ابتدائی احکامات ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوا کوئی جیتتا ہے تو اس کو فائنینشیل فائدہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا، یا وقتی طور پہ کوئی شخص غم مٹانے کے لیے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہے آج یعنی امریکن پریزیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا، ورنہ وہ اس پوسٹ کے لیے فٹ نہیں ہے۔ آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے، تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا۔ تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کے اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے، دنیا میں جو اس کی نحوست پڑنے والی ہے وہ بھی، اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے، زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ نفع تو وقتی طور پہ کسی کو حاصل ہو جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں جہاں پہ 91 کے اندر جہاں پہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جوئے اور شراب کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کوریلیٹڈ ہیں، یعنی جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جوئے کی لت کے اندر پڑے گا، اور جو جوا کھیلنے والا ہے وہ الٹیمیٹلی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا۔ بیسیکلی یہ دونوں جو ہیں وہ بیٹر فیکٹس آف لائف سے آنکھیں چرانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی جاتی ہیں۔ جوا کون کھیلتا ہے؟ وہ شخص جو راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، یعنی وہ زندگی کے تلخ حقائق سے گزر کے ایک کمائی کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ یہی ہے نا، شراب میں بھی یہی چیز ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب دنیا کے غم ہیں، ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی، تو میں ایفرٹ تو نہیں کر سکتا، چلو شراب پی کے میں دوسری فیز میں چلا جاؤں غم بھلانے کے لیے۔ تو دونوں کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کیے ہوئے ہیں، جس سے انسان کو گزرنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پیٹ لگا دیا ہے، رزق کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ اللہ نے بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا فٹ کر دی ہوئی ہے نا، ان سے آنکھیں چرانے کے لیے، جس طرح کہ بلی جو ہے اگر کبوتر کے سامنے آ جائے تو کبوتر بلی کو تو نہیں غائب کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوقوف ہوگا تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا کہ چلو اب میں یہ سمجھ لوں کہ بلی غائب ہو گئی ہے، لیکن بلی تو غائب نہیں ہوئی، وہ اس کی گردن ہی مروڑ دے گی آ کے۔ اسی طریقے سے جو جوئے کے اندر اور شراب نوشی کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا،
وہ زندگی کے تلخ حقائق سے وقتی طور پہ جان چھڑانے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے اندر پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا جو نفع ہے وہ وقتی ہے، اور جو اس کے اندر نقصان چھپا ہوا ہے نا وہ بڑھ کے ہے ان دونوں کے اندر جو نفع بظاہر چھپا ہوا ہے. کیونکہ اگر کوئی آج جوا لگا کے جیت جائے گا تو کل کو ہار بھی جائے گا. لوگ تو پوری جدادیں لوگوں کی بک گئی ہیں. اندازہ کریں، یعنی آپ اس لیول پہ بعض لوگ اترتے ہیں کہ وہ یعنی اپنی بچیوں تک کا سودا کر لیتے ہیں جوئے کے اندر جب مال ہار جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو اسلام نے کنڈیم کیا. اب آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جہاں پر ان چیزوں کو چھوڑنا آلموسٹ ناممکن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی اور الٹیمیٹلی لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر جا کے جب یہ حرام ہوا شراب والا معاملہ، تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس مٹکے پڑے ہوئے تھے شرابوں کے، وہ انہوں نے یعنی گلیوں کے اندر بہا دیے. یعنی اس طرف بھی ان کا دماغ نہیں گیا کہ ہم اس شراب کو چلو پینا حرام ہے تو ہم اسے بیچ ہی لیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہی ہوگا. ویسے وہ الگ سے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 10 لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے: شراب بنانے والا، بیچنے والا، لے کر جانے والا، لادنے والا، اس کو ان لوڈ کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، وہ سارے کے سارے. لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کے پی کے اندر کئی لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور بعض تبلیغ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہیروئن کی سمگلنگ والا کام بھی کرتے ہیں. اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہیروئن جو ہے وہ نشہ ہے، اس کو پینا حرام ہے لیکن اس کا کاروبار تو حرام نہیں ہے. دلیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گدھا دیکھ لیں آپ، گدھا بیچنا حلال ہے لیکن گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. حالانکہ گدھے کی کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر رول لگے گا نشہ آور چیزوں والا. وہاں پہ علماء کافی کوشش کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں افغانستان کے اندر تھوڑے وقت کے لیے جب 1996 کے اندر ملا عمر کی حکومت آئی تھی، ہمیں کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ ایک ان کی پازیٹیو چیز ہے کہ وہ افغانستان جس کے اوپر بلینز آف ڈالر امریکہ نے خرچ کیے تھے یہ ہیروئن کی جو پوسٹ کی جو کاشت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور نہیں کر سکے. اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیروئن سمگلنگ کرنے والا ملک جو ہے افغانستان تھا. ملا عمر کے ایک آرڈر کے اوپر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، زیرو پہ آ گیا. اور جیسے ہی طالبان کی حکومت ختم ہوئی، آج امریکہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہے، افغان حکومت بھی موجود ہے، اور آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 سالوں سے پھر پہلے نمبر پہ افغانستان ہیروئن کی سمگلنگ کرنے کے اوپر. اور اس میں سے کئی ایک معاملات پاکستان کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی چوری چھپے یہ کام چل رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی کروڑوں روپوں کی 1 کلو یہ بکتی ہے ہیروئن، کافی زیادہ اس کا ریٹ ہے. تو تھوڑی سی بھی کوئی لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ کما سکتا ہے. تو وہاں پہ دیندار لوگ بھی اس معاملات میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ پکڑے جائیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اپنی گرفتاری بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کاروبار ہے اور دین اپنی جگہ. تو دین صرف چند رسومات کا یا عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے اللہ تعالیٰ کی. جب تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تابع فرمان نہیں ہوتا نا، اس وقت تک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے نا سب ہی دے دو. سر یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کا جھگڑا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہو، تم نے اسی طریقے سے محلات بنانے شروع کر دیے ہیں جس طریقے سے رومن امپائر کے تھے، ہمیں تو یہ تعلیمات ہے ہی نہیں تھی. جبکہ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مال جوڑ بھی سکتا ہے، اور شرعی فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے. کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے منسوخ ہیں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا. لیکن ابو ذر غفاری کا موقف یہ تھا
کہ یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ تم لے کے چل رہے ہو یہ تو عوام الناس کے لیے ہے. اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی مال جوڑتے, آپ نے خود کیوں نہیں جوڑا؟ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے ہی فرمایا تھا کہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا, تو حضرت ابو ذر غفاری وہ احد پہاڑ تھا, 4-5 کلومیٹر تقریباً وہاں سے دور تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھے کسی کام پہ بھیجیں گے, تو میں ذہن میں پلاننگ کرنے لگ پڑا کہ میں اتنے بجے جاؤں گا تو اتنے بجے واپس آ جاؤں گا اتنی دیر میں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے جو تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سوائے چند دیناروں کے کچھ نہیں رکھوں گا, سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً خیرات کر دوں گا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی, پھر وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک مہینے, بعض کا 2 مہینے, بعض کا 3 مہینے بھی چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام کی وہ زندگی کو رول ماڈل سمجھتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ دو گے اور باقی مال جوڑتے جاؤ گے, بلکہ تمہارے لیے یہ والی آیات ہے کہ جو شروع میں اسلام کی ایک مزاج کے طور پر اس اعتبار سے نازل ہوئی ہیں کہ آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے. تو ان آیات کو وہ کوٹ کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیجیے. تو یہ دونوں ماڈل اپنی جگہ درست ہیں. ایک وہ ماڈل ہے جو تقوی کے اوپر بیس ہے, جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگوں کا, یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری قیامت والے دن ہمسائیگی پیغمبروں کے ساتھ ہو, تو پھر انہوں نے پیغمبروں والی زندگی گزارنی ہے. باقی اس میں کئی باتیں ہیں, وہ ابو ذر غفاری والا میرا کلپ آپ دیکھ لیں, اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا وہ کلپ ہے, جتنی دفعہ بھی لگائیں تو اس میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ فرمایا کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو کر دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پر غور و تفکر کر سکو. تو یہ غور و تفکر کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ 2.5% کا جو معاملہ ہے, یہ 40واں حصہ, یہ کم از کم ہے, ورنہ تو جتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ کرے, اس کو کرنا چاہیے. یہ تو کم از کم وہ فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں. اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا. اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. مال ہے نا ایک بندے کا, اگر آپ دیکھیں ہمارے کئی پولیٹیشنز ہیں, اگر آپ ان کے یعنی بینک بیلنسز اور ان کے ایسٹس دیکھیں تو اربوں میں ہیں. تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو آلموسٹ 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب کو ختم کرنے کے لیے. گھر جا کے آپ کیلکولیٹر پہ حساب کر لیں, 1 لاکھ روپیہ روز کا, مہینے کا نہیں, 1 لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو مہینے کا کتنا بنے گا؟ 365 لاکھ. سال کا 30 لاکھ مہینے کا, 365 لاکھ سال کا. تو ایٹ لیسٹ آپ کو 3 سال چاہیے اس اعتبار سے کہ آپ جو ہے وہ 1000 لاکھ تک پہنچے. اور بلین جو ہے وہ تو بہت بڑی رقم ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ایک ایوریج جو انسان کا دل ہے نا جی, روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے, اور وہ آلموسٹ ایوریج جو 60-70 سال کی زندگی میں نا 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے. تو جن کے پاس میرے بھائی 3 ارب روپیہ ہے تو وہ اپنے دل کی دھڑکن کے اگینسٹ بھی 1 لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو کم ہے. تو لوگوں کے پاس تو یہاں پہ جناب 3 ارب ڈالر بھی ہیں. 3 ارب تو چھوٹی رقم ہے. تو تھوڑی سی ایک نیت کرنے کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کئی لوگ ہیں جو کتنی کمپنیوں کے مالک ہیں, وہ صرف چیئرمین کے طور پہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی انہوں نے کوئی فزیکلی کوئی ان پٹ نہیں دینی ہوتی ہے. مینیجرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے سی ای او رکھے ہوتے ہیں.
چیف ایگزیکٹو آفیسر جسے کہتے ہیں، وہ سال بعد ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں، دیٹس آل، فارغ ہے. تو وہ مال خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. ان کو تہجد پڑھنے کی، روزانہ اتنے سپارے پڑھنے کی اور یہ باقی کام کرنے کی ضرورت نہیں. مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نوافل پڑھ کے تو جنت نہیں کمائی ہے، نہ کوئی جنگ کے اندر کوئی کارہائے نمایاں جو ہے وہ پیش کر کے، بلکہ انہوں نے تینوں موقع پہ جو جنت کمائی ہے، جو جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث ہے، وہ مال خرچ کرنے کے اوپر ہی ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کے وقف کی، دوسری دفعہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں کھدوایا جو وہاں پہ ایک ایشو تھا، اور تیسری دفعہ جو ہے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو ہے وہ 700 اونٹ جو ہے وہ سامان کے لدے ہوئے وہ دے دیے اللہ کی راہ میں. اور آپ کو کتنے وہ دینار سونے کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے. تو مال ایک بہت آسان ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت لینے کا، بشرطے کہ انسان تھوڑا سا حوصلہ کر لے. دیکھیں جو مشقت عبادت کے اندر ہے نا، وہ مال کے اندر نہیں ہے. میں لوگوں کے لیے بات کروں جن کے اپنے کاروبار چلے ہوئے ہیں. اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ ایک بندہ پورا دن مزدوری کرتا ہے، وہ مال بچارہ اتنی مشقت سے کما رہا ہے، اس کی تو بات بھی نہیں ہو رہی نا. وہ تو 1 روپیہ بھی خرچ کر دے گا نا تو وہ اللہ تعالیٰ نیکیاں قیامت والے دن تولی نہیں جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے اس کی ایک کھجور جو ہے وہ 1 ارب روپے کے اوپر بھاری ہو. جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے سارا سامان اکٹھا کروایا تو ایک انصاری صحابی تھا، اس نے یعنی پورا دن مزدوری کی ایک یہودی کے پاس، اور اس کو تھوڑے سے کھجوریں، اس بارٹر سسٹم تھا نا، کرنسی نہیں بلکہ کھجوریں اس کو ملی، اور وہ آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس نے پیش کر دی کہ میری طرف سے یہ. تو وہاں پہ کچھ منافقین تھے جو اوپر سے تو کلمہ گو تھے، تو مذاق اڑانے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں وہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہو، اس میں ان کھجوروں سے کیا ان پٹ ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ سارے مال کے اوپر یوں بکھیر دی. آپ نے فرمایا یہ سارے مال کے اوپر بھاری ہیں، کیونکہ پیچھے اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا معاملہ نہیں دیکھنا. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص، مسلم شریف میں ڈیٹیل ملتی ہے، جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اور ایک جسے کہتے ہیں مفلس شخص تھا. صحابہ کے سامنے سے گزرا تو اس سے پہلے ایک امیر صحابی گزرا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ یہ تو اتنا معزز شخص ہے کہ کسی گھر پہ دروازے پہ دستک دے لوگ اسے رشتہ دے دیں اور لوگ اسے پورا رسپانس کریں. اس کے بعد ایک وہ غریب جب شخص گزرا تو آپ فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا تو یہ کسی بھی دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اسے کوئی سیریس کرنے کے لیے اپنی مجلس میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. تو آپ فرمایا واللہ جو شخص پہلے گزرا تھا نا، یہ پوری دنیا اس سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ ان سب سے بڑھ کر عزیز ہے. اللہ کے نزدیک تو کرائٹیریا کچھ اور ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو میرے غریب صحابہ ہیں نا، وہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. وہ 40 سال اس لیے کہ 50,000 سال کا تو قیامت کا دن ہے، تو 50,000 سال کی جو مشقت ہے وہ تو سب نے کاٹنی ہے. اس میں جو غریب لوگ ہیں نا وہ 40 سال پہلے ہی چلے جائیں گے. ویسے انسان اپنی دیکھے تو پریکٹیکل لائف بھی 40 سال ہی ہوتی ہے، 15-20 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں. اگر آپ وہ سونے کے بھی نکال دیں 20 سال تو 8-10 سال پہ آ جاتی ہے بات. تو اس دنیا کی زندگی میں آپ نے جتنا وقت گزارا ہے نا، اتنے وقت پہلے ہی آپ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے میں ان کی صحبت اختیار کروں. تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی زہد والے صحابہ کو باقی صحابہ سے ممتاز کرتی تھی، اور آج بھی اسی طریقے سے رول ہے یہ.